بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ موسم ٹھنڈا ہے، کبھی بادل آ جاتے ہیں، کبھی دھوپ نکل آتی ہے۔ تو آج ارادہ بنا ہے کہ ہم بناتے ہیں آج پکوڑے۔ تو اس کے لیے ہم جا رہے ہیں دھنیا اور سبز لہسن توڑنے کے لیے۔ تو آئیے ہمارے ساتھ رہیں، دیکھتے ہیں کیسے ہم بناتے ہیں پکوڑے۔ چلو بیٹا، یہ ہماری عائشہ صدیقہ، چلو بیٹا چلو 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 چلو، شاباش۔ ابھی یہ 1 سال اور 3 ماہ کی ہو گئی ہے، ماشاءاللہ تھوڑا تھوڑا چلنا شروع کر رہی ہے۔ چلو بیٹا چلو چلو، عائشہ بیٹا، عائشہ صدیقہ چلو، آ جاؤ 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 آ جاؤ، چلو چلو، شاباش 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 شاباش، آ جاؤ، شاباش، آ جاؤ آ جاؤ آ جاؤ آ جاؤ آ جاؤ آ جاؤ۔ کیا کر رہے ہو؟ چلو آ جاؤ۔ یہ لے جی، ہم پہنچ گئے ہیں۔ دھنیا ہم نے بیجا ہوا ہے۔ یہ ابھی چھوٹا آپ کو نظر آ رہا ہوگا، اس میں سے کچھ استعمال ہو چکا ہے۔ جیسے استعمال کرتے ہیں دوسرا اوپر سے اگنا شروع ہو جاتا ہے۔ ہاں جی جی بیٹا، دھنیا کاٹیں۔ تھوڑا سا ہم دھنیا کاٹ لیتے ہیں۔ ٹھہر جاؤ بیٹا۔ آلو ہم نے چھیل کے دھو لیے ہیں، اب ہم ان کو کدو کش کریں گے۔ آپ کی مرضی ہے، آپ سلائس بھی بنا سکتے ہیں، چپس کی طرح بھی آپ کر سکتے ہیں۔ کدو کش کرنے سے پکوڑا بہت زبردست اور کرسپی بنتا ہے۔ ہاتھوں کو بچا کے پھر کدو کش کرنا ہے تاکہ یہ لگ نہ جائے۔ آلو ہمارے کدو کش ہو گئے ہیں، اب یہ ایک سائڈ پہ کر لیں گے۔ اب جو ہماری سبزیاں ہیں ان کو ہم باریک باریک کاٹ کے اس میں ڈال دیں گے۔ یہ پالک ہے، اس کو اچھی طرح دھو لیا ہے، اب اس کو ہم باریک باریک کاٹ کے اس میں مکس کر دیں گے۔ اس طرح پکوڑے بنائیں، انشاءاللہ بہت مزیدار بنتے ہیں۔ میں کوئی بہت بڑا کوک نہیں ہوں، تھوڑا سا سبق لیتا ہوں پھر اس کو ٹرائی کرتا ہوں۔ جتنا آپ کو پالک پسند ہو اتنی ڈالنی ہے۔
اب ہم اس کے اندر سبز مرچ یہ کاٹ کے ڈال دیں گے۔ پیاز بھی کاٹ لیے، اب اس کے اندر یہ بھی مکس کر دیں گے۔ ہرا دھنیا بھی ہم اس میں کاٹ کے ڈال دیں گے۔ یہ ہرا لہسن ہے، اس کے پتے بھی ہم کاٹ کے ڈال دیں گے۔ ہری چیزیں جتنی تھی وہ سب ہم نے ڈال دی ہیں۔ اب ہم اس کے اندر نمک ڈالیں گے۔ نمک آپ اپنے ٹیسٹ کے مطابق ڈال سکتے ہیں۔ سبزیوں کے اندر ہم نمک پہلے ڈال لیں گے، ہم اس کو اچھی طرح مکس کریں گے۔ کیونکہ اب جو ہم نے نمک ڈالا ہے وہ اچھی طرح مکس ہو جائے گا سبزیوں میں۔ بیسن جب ہم ڈالیں گے تو اس وقت صحیح مکس نہیں ہوتا ہے۔ نمک جو ہے نا آپ نے پہلے ڈال لینا ہے۔ ایک تو نمک ڈالنے کا یہ فائدہ ہے کہ یہ تمام سبزیوں میں مکس ہو جاتا ہے اچھی طرح، اور جو پانی وغیرہ چھوڑنا ہوتا ہے پیاز نے نمک ڈالنے کے بعد، تو وہ پانی وغیرہ نکال دیتا ہے پیاز، تو اس کے اندر اور مقدار جو ہے پانی کی ڈالنے میں ہمیں آسانی ہو جاتی ہے۔ اب اس کے اندر ہم بیسن ڈالیں گے، بیسن کو ہم چھانتے جائیں گے۔ بیسن کم ڈالنا ہے، پھر یہ پکوڑے جو ہے نا بہت زیادہ کرسپی بنیں گے۔ تھوڑا سا ہم نے چھان کے ڈال لیا ہے، اب ہم اس کو مکس کریں گے، اگر ضرورت پڑی تو اور بھی ہم ڈال لیں گے۔ پانی کی شاید ہمیں ضرورت نہیں پڑے گی انشاءاللہ، کیونکہ پیاز نے پانی اپنا اچھا خاصا چھوڑ دیا ہے۔ تھوڑا سا بیسن ہم اور ڈال لیں گے۔ ہم اس کے اندر سرخ مرچ ڈالیں گے۔ سبز مرچ ہم نے پہلے ڈالی ہوئی ہے، اور اسی حساب سے ہم نے سرخ مرچ ڈالنی ہے۔ ہمارے یہاں ملی نہیں ہے چلی فلیکس وغیرہ، ہم وہ ڈالتے ہیں۔
یہ ہمارے پاس دھنیا ہے، ہم اس کو ہاتھ کی مدد سے رگڑ لیں گے، پھر ہم ڈالیں گے. یہ کوٹا ہوا نہیں ہے پہلے. یہ ہے ہمارے پاس کڑھائی گوشت مسالہ. اس کے ڈالنے سے پکوڑے جو ہے نا بہت زبردست بنتے ہیں. ہمیں چلی فلیکس نہیں ملا تھا تو اس کے اندر چلی فلیکس ہوتا ہے، اس لیے ہم اس کو تھوڑا ڈال رہے ہیں. اب ہم دوبارہ اس کو مکس کر لیں گے. میں نے بیسن کے اندر اور پانی نہیں ڈالا کیونکہ ہم نے جو پیاز ڈالے تھے اور پالک وغیرہ دھو کے ڈالی تھی، اس کے پانی میں یہ تمام بیسن جو ہے اچھی طرح مکس ہو گیا ہے. یہ ہمارا اب ریڈی ہے. کڑھائی ہم نے چولہے پہ رکھ لی ہے، گھی ہم نے ڈال لیا ہے، نیچے سے ہم نے آگ جلا لی ہے. جیسے ہی تیل گرم ہوگا انشاءاللہ ہم اس کو تلنا شروع کر دیں گے. الحمدللہ ہمارے پکوڑے تیار ہو گئے ہیں. یہ دیکھیں الحمدللہ بہت زبردست، اوپر سے کرسپی اور اندر سے بہت ہی سافٹ اور نرم بہترین پکوڑے. الحمدللہ. اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے. مجھے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.